الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور خرچ کرتے ہوئے ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی ناقص مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے قبول نہیں کرو گے۔ ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے، یعنی غنی و حمید ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آئے تو اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ ناقص مال یا گھٹیا مال یا بے دلی سے دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بندے کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حلال روزی بندہ کمائے گا تبھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کمائے گا نہیں تو خرچ کہاں سے کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال حلال سے ہمیشہ خیرات کی جائے، مال حرام سے نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر ہم زکوٰۃ کی تفصیل دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ مال حلال پر ہوتی ہے، مال حرام پہ نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے پاس خدا نخواستہ 2 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ روپے رشوت کے یا سود کے یا حرام روزی کے ہیں اور 1 لاکھ روپے حلال کے ہیں، تو زکوٰۃ کتنے پیسوں پہ دے گا وہ؟ دائرے کے جو حلال پیسے ان پہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ جو بھی نصاب اس کا بنتا ہوگا۔ حرام تو نہ وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی خیرات کر سکتا ہے۔ مال حرام تو بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو دیا جائے گا، جیسے سود وغیرہ کا پیسہ بعض اوقات آ جاتا ہے، رشوت کا آ جاتا ہے، جب مال مشتبہ آ جاتا ہے تو پھر اس سے احتیاط بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سارا مال خرچ نہ کرو، بلکہ کچھ مال مما تنفقو، کہ تھوڑا مال خرچ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنا پورا مال اٹھا کے خرچ کر دے اور پھر خود جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مال جتنا خرچ کر سکتا ہے وہ خرچ کرے، اور اس کے علاوہ کچھ مال اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ضرور رکھے، تاکہ یہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسا فرمایا کہ زمین کی پیداوار سے خرچ کرو۔ زمین کی پیداوار سے مراد کیا ہے؟ عشر ادا کرنا، یعنی جو فصل وغیرہ ہوتی ہے اس میں سے جو سال پورا ہونے پہ جو فصلیں ہوتی ہیں اس کا 20واں حصہ یا جو ہے نصف عشر، 10واں حصہ یا 20واں حصہ پھر جو وہ ادا کرنا ہوتا ہے شرائط پائے جانے کے اعتبار سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں خرچ کیا جائے۔ اور اب آخر میں بات بیان فرمائے گی کہ ایسا نہ کرنا کہ گھٹیا مال یا ناقص مال وہ دینا شروع کر دو، اصل مال سنبھال کے رکھو۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینا ہے کسی کو تو جیب سے نکالے پیسے، دیکھا ہاں میلا نوٹ، گندا نوٹ جو کوئی نہیں لے رہا، چلو بھائی اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیا، مسجد کے چندے میں ڈال دیا، ختم قرآن میں دے دیا، یا کس کی مدد کر دی، تو ایسا نہیں۔ جو پسند ہے نا وہ نکال کے دو، تاکہ اس مال کی محبت کم ہو۔ ہمارے الٹا ہے، نئے نئے نوٹ، کڑک کڑک نوٹ سنبھال کے رکھتے، اور جو گھٹیا نوٹ ہو جو کوئی نہ لے رہا ہو لو لپیٹ کے مسجد کے چندے کے اندر جو مطلب ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اس کو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کیسے قبول کرو گے؟ یعنی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہمیں دے، اچھی کھجوریں اپنے لیے افطار کے لیے رکھ لی گھر پہ، اور جو کھجوریں کوئی نہیں کھا رہا اٹھا کے چلو بھائی دے دو کسی کو آگے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کریں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہی چیز کو پسند کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کچھ کھانا وغیرہ جو کوئی چیز موجود تھی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا کہ وہ جو کھانا وغیرہ تھا وہ کہاں ہے؟ غور کیجیے گا اس بات پر، کھانا وغیرہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کچھ جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے، اور جو بچا ہے وہ گھر میں موجود ہے، جو بچا ہوا ہے وہ گھر میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا نا وہ بچا ہوا ہے، وہ باقی ہے، باقی یہ تو کھا کے ختم کرنے والے ہو۔ تو یہ ایک سوچ اور فکر ہمیں اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، ظاہر ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بندہ دے دیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی ہمت بتاتی ہے۔ دیکھیے مال ہمیں کس نے دیا؟
اللہ نے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا بدلہ کون عطا فرمائے گا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو آگے بیان فرمایا ایک دوسرے انداز میں، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان کہتے ہیں تم دے دو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے، اور پھر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ محتاج ہو جاؤ گے، اللہ فرماتے تم دو گے میں تم پہ فضل فرماؤں گا۔ کس کا کہنا مانا جائے گا؟ بولیے، مسلمان تو اللہ کا کہنا مانے گا نا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جس رب کے لیے تم دے رہے ہو نا، جس رب کی راہ میں دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، یعنی جانتا بھی ہے تم کس طرح دے رہے ہو، اور وسعت والا ہے، یعنی اگر تم نہ بھی دو تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر تم دو اور اللہ اس سے دگنا تگنا 70 گنا بھی تمہیں عطا فرما دے تب بھی اس کی وسعت اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا کبھی بھی محتاجی کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو دینے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کھول دیتا ہے۔ وہ دینے والا جو ہے نا، اللہ اس کو اتنا دیتا ہے پھر وہ دیتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایک بندہ جو ہے کئی کئی لوگوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے، جو چیز آپ دیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے دینے میں نا جتنی حیثیت ہے بندے کی، اگر 100 کی ہے روزانہ 100 روپے بندہ دے، 50 کی ہے 50 روپے دے، 1000 کی ہے تو 1000 دے۔ جو بندہ دینے والا ہوگا نا، یہ والا ہاتھ، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو ہمیشہ اوپر رکھے گا۔ اللہ ہمیں اس ہاتھ سے بچائے، لینے والے ہاتھ سے بچائے، اور حضور نے حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جاتی ہے بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی ہے، لیکن عقل والے ہی ان باتوں کو قبول کرتے ہیں، ان نصیحتوں کو۔ عقل والے، جو بندہ مال والا ہے وہ کیلکولیشن کرتا رہے گا، 1 لاکھ میں سے 10,000 گئے 90,000 رہ گئے، یہ تو زیادہ کیسے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 90,000 کو 1,90,000 کر دے گا، کیونکہ صدقہ اللہ کے لیے بندہ دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دینے والے کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ میں پیشہ ور گدھا گروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان سفید پوش لوگوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے اور آپ کے خاندان میں ہیں، میرے اور آپ کے پڑوس میں ہیں۔ زکوٰۃ ہم مدارس میں دیتے ہیں، ہسپتالوں میں دیتے ہیں، اداروں میں دیتے ہیں۔ اول زکوٰۃ کا حق تو خاندان والے ہیں، اول زکوٰۃ کا حق اڑوس پڑوس والے ہیں، ان کو زکوٰۃ اول دی جائے، فطرہ ان کو دیا جائے اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ اور مستحق فطرہ ہے۔ چلیے زکوٰۃ فطرہ تو سال میں ہم ایک مرتبہ دیں گے نا، اپنی ہر مہینے کی آمدن سے کوئی مہینے کے 400-500 روپے بندہ نکال لے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دے بندہ، جو بندہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں برکت عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ اسے محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین بعض اوقات نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اتنا نکل گیا، اور بابا یہ نکلا نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عطا فرما دے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک کسان ہے، وہ اپنی زمین میں 4 بوری بیج ڈال کے آ جاتا ہے، اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ سب کچھ تو میں نے ڈال دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیجوں کے بدلے ان کو پوری فصل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کیلکولیشن میرے اور آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور جو تم کوئی خرچ کرو یا منت مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دیکھیے منت ماننا، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ ایک نظر جو ہے وہ شرعی ہوتی ہے، کوئی عرفی ہوتی ہے۔ شرعی نظر جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے، یعنی بندہ یہ نیت کرے کہ اگر میرا کام ہو گیا، منت مانے، زبان سے الفاظ ادا کرے اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اللہ کے لیے 2 رکعت 4 رکعت نفل ادا کروں گا، تو اصل پیچھے نماز موجود ہے، تو اسی کی جنس سے بندے نے نفل کی منت مان لی، تو لہذا اب جب اس کا کام ہو گیا اس پر لازم ہے کہ وہ جتنے نوافل کی اسے منت مانی تھی، منت میں زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے۔
اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے، ایویں ہی نیت کر لی، تو وہ منت شرعن نہیں ہوتی، عرفاً منت جو ہے وہ شرعن نہیں ہوتی، یہ منت عرفاً ہمارے عرف میں اسے منت کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ منت کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں، اور وہ عبادت کی کسی نہ کسی جنس سے لازمی ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنے کی منت مان لے بندہ، نماز کی منت مان لے، تو اس کو منت شرعی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس میں ضروری ہے کہ بندہ نیک اور جائز کام کی منت مارے، حرام یا گناہ کی منت نہ مارے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور منت مانتا ہے کہ میں یہ منت مان رہا ہوں، اگر میرا مریض صحیح ہو گیا، اللہ کے لیے میں روزہ رکھوں گا، اللہ کے لیے میں نماز پڑھوں گا، تو اب مریض صحیح ہو گیا تو اب اس کو اس منت کو پورا کرنا لازم و ضروری ہوگا۔ دوسرا عرفاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جس کو نظر کہا جاتا ہے، نذرانہ جس کو کہیے، ہدیہ کہیے، کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، ایسے ہی بندے نے ارادہ کر لیا، یا کسی بزرگ کے مزار پر جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ چادر چڑھا دوں گا وغیرہ وغیرہ جو منتیں مانی جاتی ہیں، اگر یہ جائز منتیں ہوں تو پھر شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، مکمل کر لی جائے، لیکن یہ مزاروں پہ جا کے تالا باندھ دوں گا، مزار پہ جا کے جھولا لٹکا دوں گا، اس طرح کی یہ منتیں لغو اور بیکار گناہ کے کام ہے، یہ کوئی منتیں نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ منت جو ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت مقصودہ ہی کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ذہن میں اپنے ضرور رکھنے چاہیے۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ جو منت مانتے ہو، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو جاننے والا ہے، تو منت جب مانو تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لوگ بڑی بڑی منتیں مانتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑی منت مانیں گے کام فوراً ہو جائے گا، 1000 نفل پڑیں گے، ہے جی، یہ تصور ذہن کے اندر ہوتا ہے 1000 نفل کی منت مانیں گے نا فوراً کام ہو جائے گا۔ یہ میں اور آپ ہیں جو کس کی بات کا اثر قبول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھیں گے تو اللہ نہیں دے گا، 1000 پڑھیں گے تو اللہ عطا فرما دے گا، ایسا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جب دینے پر آئے تو ایک سجدے میں عطا فرما دے، اور اگر وہ اپنی بے پرواہی پہ آئے اور اپنے استغنا پر اگر وہ آ جائے، اپنی سمدیت پر اگر وہ آ جائے، تو بندہ پھر زندگی بھر سجدے کرتا رہے، اس کی رضا ہے کہ جب چاہے جس کو عطا فرما دے، جس کے سجدے قبول فرما دے۔ تو بندگی اور عبدیت کا تقاضا یہ کہ بندہ عبادت کرتا رہے۔ آگے بیان فرمایا گیا اگلی آیت میں کہ صدقہ ظاہراً دیا جائے یا چھپا کے دیا جائے۔ اس میں مسئلہ یاد رکھیے گا، جو فرض و واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، اس کو لوگوں کو دکھا کر دینا چاہیے، لوگ کسی کو بخیل نہ سمجھے، کنجوس۔ جیسے مثال کے طور پہ فرض نماز ہے، ایک بندہ کہے بھی میں ریاکاری سے بچنے کے لیے، دکھاوے سے بچنے کے لیے اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں مسجد میں آؤں گا ریاکاری ہوگی، نہیں جناب، آپ کو فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اگر آپ فرض نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یار یہ تو بندہ نماز میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو فرض نماز اجتماعی طور پر اور سامنے ادا کی جائے، اور نوافل ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے ادا کرے بندہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے وقت بندے کی نیت ہونا کافی ہے، اور اگر کہیں ضرورت ہو تو بندہ پھر بتائے کہ بھئی زکوٰۃ میں نے ادا کی ہے۔ جیسے ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر عید کی نماز کی تصویر نہ آئے کہتے لو جی اسے عید کی نماز ہی نہیں پڑھی، پھر تصویر بندے کو شیئر کرنے تو بھائی عید کی نماز پڑھی ہے میں نے۔ تو یہ بدگمانی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کس کے بارے میں، لیکن جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ صدقہ و خیرات جو نفل صدقہ ہے بندہ چھپا کر کے دے، یوں کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ ایک محاورہ ہے، دائیں ہاتھ سے دینا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونا۔ دیکھیے آیت مبارکہ 271 اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم اعلانیہ خیرات کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر بھی اگر مدد کرو تو یہ بھی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی بندہ ظاہراً دے تب بھی اللہ نیت جانتا ہے، پوشیدگی سے دے رہا ہے تب بھی بندہ دینے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دینے والے کی نیت کو جانتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل کچھ ریاکاری والا معاملہ آ گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی صدقہ دیا جائے، خیرات دی جائے، کوئی اگر کسی ادارے میں تعاون کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے بھئی میرے نام سے یہ کام ہونا چاہیے، نام کی تختی لگنی چاہیے یا وغیرہ وغیرہ۔ تختی کتنے دن تک لگی رہے گی؟
تختی کتنے دن تک لگی رہے گی اور کیا ہوگا؟ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا ہے، والد کے ایصال ثواب کے لیے کوئی جو ہے آپ نے مسجد بنا دی ہے، مدرسہ بنا دیا، وہاں اگر ان کے ایصال ثواب کی نیت سے تختی لگا دی جائے کہ اس مسجد کا ثواب میرے والد محترم کو پہنچتا رہے تاکہ آنے والے اس مرحوم کے لیے دعا کرتے رہیں، تو یہ ایک الگ نیت ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو ادارے کنواں کھدوا رہے ہوتے ہیں یا دیگر جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ وہاں پہ تختی لگانی پڑتی ہے تاکہ کوئی بدگمان نہ ہو ان کے بارے میں کہ ہمارا پیسہ جیب میں ڈال کے کھا گئے، اگر ہمارے نام کا کنواں کھدا ہے تو کہاں ہے بھائی تختی تو لگا کے دکھاؤ۔ تو یہ مطلب معاملہ، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے یہ ہے کہ جس رب کے لیے آپ کر رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو جاننے والا ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، جو بھی مقصود کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذکر کی گئی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کس کو بندہ رقم دے رہا ہوتا ہے تو اس پر احسان جتا رہا ہوتا ہے، یا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں رقم دیتا ہوں نا، آؤ ذرا اب اس راستے پر آؤ، سیدھے راستے پر آؤ، تبلیغ میں چلو، یہ کرو وہ کرو، نہیں ورنہ پیسے نہیں دوں گا تمہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہیں۔ طور حاضر کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے، فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام مدد کرنا ہے۔ فرمایا ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تمہیں خرچ کرنا ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے یا دیگر جگہوں سے نکل کے مدینے آئے ہیں تو بعض لوگ ان کو طعنہ مارتے تھے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنی زبان سے کس کو کچھ نہ کہتے تھے بلکہ وہ بیٹھ جایا کرتے تھے اس انداز سے کہ آنے والا ان کی کیفیت کو سمجھے، ان کے کوئی نہ کوئی تعاون کرے، کوئی نہ کوئی مدد کرے۔ اب اس آیت کے اندر ان کا بیان جو ہے وہ ذکر کر فرمایا جا رہا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ یہ اہل صفہ یعنی وہ 70 یا اس سے زائد صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھے، فقط اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے صفہ جو چبوترا ہے وہاں پہ موجود رہتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ اصل جو آپ کی زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے مستحق ہیں وہ اللہ کے دین کو سیکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ دین کو تقویت دینا یہ میری اور آپ دونوں کی ذمہ داری ہے، محراب و منبر کو مضبوط کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اچھے علماء تیار نہیں کریں گے، اچھے حافظ نہیں بنائیں گے، اچھے دین کی خدمت کرنے والے پیدا نہیں کریں گے، ان پر محنت نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ محراب و منبر اور مساجد کی حفاظت کیسے ہوگی، اللہ کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ اسکول یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ضروری ہے، آپ کو ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، بینکر بھی چاہیے، بہت سب چاہیے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ایسا شخص بھی چاہیے کہ جو دین کی پیروی کرتے ہوئے تمام اداروں، تمام نظام و نصاب کو چلانے والا بھی موجود ہو، ورنہ آپ کیسے چلائیں گے دین کے معاملات کو؟ اگر کوئی عالم نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی مفتی نہیں ہے، اللہ کے دین کو بتانے والا آپ کو نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ سود کا لین دین کرتے رہیں گے، حرام روزی کماتے رہیں گے، انہیں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ تو محراب و منبر کو مضبوط کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اور آپ اچھے حافظ نہیں بنائیں گے، بتائیے رمضان میں مصلی پہ تراویح کون سنائے گا کھڑے ہو کر؟ ہر ایک نے جانا ہے، آج ہم ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور تھا، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا۔ آج محراب و منبر پر ہم ہیں، ہم سے پہلے بڑے بڑے علماء تھے، آج یہ ڈیوٹی چوکیداری اللہ نے ہمیں دے دی، ہمارے بعد کوئی اور آئے گا یہاں پر۔ اگر ہم نے اچھے افراد تیار نہیں کیے تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی جواب دے ہوں گے، میں بھی جواب دہ ہوں گا۔ آپ میں سے جو مالی مدد کر سکتا ہے وہ مالی مدد کرے گا، ہم میں سے جو تعلیم دے سکتا ہے وہ تعلیم دے گا، ہم میں سے جو کفالت کر سکتا ہے بچوں کی کفالت کرے وہ، تاکہ ایک اچھے حافظ، اچھے قاری، اچھے دین کے طلباء ہم تیار کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کر محراب و منبر کو سنبھالیں۔ اگر ڈاکٹرز نہ ہو، مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ بتائیے نا مجھے۔ بینکر نہ ہو تو اسلامی نظام کے مطابق بینکنگ کے نظام کو کون کیسے چلائے گا اگر علماء نہ ہوں گے تو؟ مداربہ کیا ہے، مشارکہ کیا ہے، مرابحہ کیا ہے، ان سب چیزوں کو کون بتائے گا؟
وہ علماء ہی بتائیں گے نا. پھر ٹریننگ ہوگی, تربیت ہوگی, ان کے کورسز ہوں گے, وہ کورسز کون کروائے گا؟ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد آپ کو کرائیں گے. یہ ہم نے شاید اس دین کے معاملے کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے. یہ بڑی اہم ترین چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ کیفیت یہ یعنی علم اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھا لیے جائیں گے. کتابیں موجود ہوں گی, سب موجود ہوگا, مگر علماء اٹھا لیے جائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ لوگ اپنے مسئلے لے کر جاہلوں کے پاس جائیں گے, ان کو اپنا پیشوا امام بنائیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج فتنوں کا دور نہیں ہے. کوئی کہیں بیٹھ کے کہتا ہے تراویح نہیں پڑھو, کوئی کہیں کہتا ہے کیا ضرورت ہے بھائی رمضان کے اندر جو ہے وہ راتوں کو تراویح پڑھنے کی, کیا ضرورت ہے اس طریقے کے معاملات کرنے کی. اور جو ملحدین ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی رمضان میں لوگوں کے لیے مہنگائی ہو جاتی ہے, غریبوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے, تو روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے. اسی طرح کے لوگ جب آپ کے سامنے موجود ہوں گے تو پھر آپ بتائیے کہ علماء کو پھر میدان میں ضرور آنا پڑے گا ان کے جوابات دینے کے لیے. تو اس فیلڈ کو ہمیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اس آیت مبارکہ میں یہاں ذکر ہوا, فرمایا کہ ان فقیروں کے لیے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے, لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین پہ چل پھر نہیں سکتے, یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے. یعنی وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں علم دین حاصل کرنے, وہ سوال نہیں کرتے تھے کس کے سامنے, ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اور دین کا طالب علم کبھی کس کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی امام نے, مؤذن نے, یا حفظ کرنے والے نے, دین کا علم حاصل کرنے والے عالم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو, بھائی مجھے پیسے دو تاکہ میں علم حاصل کروں. کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اپنا رکھ رکھا ہوا ایسے رکھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بڑے مالدار ہیں, یہ بڑے مالدار ہیں. یہاں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کے لیے مالدار سمجھتے ہیں. فرمایا کہ تعرفون بسیماہم, تم ان کی علامات سے ان کو پہچان لو گے. سفید پوش ہے یہ, اپنا بھرم رکھنے والے, اپنا ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے والے نہیں ہیں. لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو. اور یہاں یہ بیان فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں کے سامنے ان کے قدموں سے لپٹ کے سوال بھی نہیں کریں گے. یہ اللہ کے دین والے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی, کہ لوگوں سے لپٹ کے وہ سوال بھی نہیں کریں گے. لہذا اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, ان لوگوں کو خیرات دینا جو اس طرح کے لوگ ہیں, تم انہیں جو خیرات دو گے فإن اللہ بہ علیم, تو اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے. یعنی ایسے سفید پوش جو لوگ ہوں, میں فقط امام, مؤذن, خادم یا دینی طبقے کی بات نہیں کر رہا, ہمارے خاندان میں لوگ ہوتے ہیں سفید پوش, جو کس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. بعض اوقات سادات کرام ہوتے ہیں, سید تو دارے, ان کی بڑی شان, کس سامنے ہاتھ کہاں پھیلائیں گے وہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بھرم میں رہتے ہیں, کس کے سامنے اپنی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتے, اگرچہ کیفیت ان کی گھر میں کچھ بھی ہو. کہتے ہیں صبر کرو, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب عطا فرمائے گا. تو پھر ہمیں زکوٰۃ, فطرے وغیرہ سے ہٹ کر ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, تاکہ اللہ کی رضا مقصود ہو, اور اللہ کی رضا کے لیے جب دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. یہ جو اس وقت پیشہ ور گداگر آپ کو نظر آتے ہیں, گلی گلی پہ مانگنے والے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو نہیں دینا چاہیے, ان کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی آپ سے لاکھ لپٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, آپ نہ دیں ان کو. بالکل جو پیشہ ور مانگنے والے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. مساجد کے اندر آ کر کوئی کھڑا ہو کے سوال کرے, آپ اسے نہ دیں. جائز نہیں ہے مسجد کے اندر سوال کرنا بھی, اور نہ مسجد کے اندر دینا جائز ہے. اتنا بڑا جرم ہے. فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر سوال کرنے والے کو کوئی اگر 1 روپیہ دے, تو باہر نکل کے اس کے بدلے میں کفارے میں 70 روپے خیرات کرے. بعد نے فرمایا 700 روپے خیرات کرے. لیکن ہمارے یہاں عجیب تماشا ہے, ہر نماز کا کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر, اور پھر باہر نکلے لائن سے, جو ہے مطلب گداگروں کی لائن ہے. اب جمعہ, رمضان, ویسے جمعے کے اندر لوگ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ مطلب کتنے آپ کو نظر آ جائیں گے یہاں پر. تو ایسوں کی آپ نے حوصلہ شکنی کرنی ہے. ہم ان کو دے کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسوں کے حوصلہ شکنی. اور بچے آپ دیکھیں, ایسے ٹرینڈ بچے ہوتے ہیں, پیچھے پڑ جائیں آپ کے, او ہو ایسی ایسی دعائیں, ایسی ایسی باتیں, اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں. آپ کہو گے جی مجھ سے بڑا تو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے, جیب میں پیسے ڈالے جی 10 روپے, سیٹ صاحب 50 روپے دے دو کم از کم, میرا بچہ یہ لے 50 روپے. اللہ اکبر, آپ نے اسے کس کام پہ لگا دیا؟ ہاں, اگر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو, آپ اسے کھانا کھلا دیجئے. کوئی کہتے ہیں مجھے چائے پلا دو, آپ اس کو چائے پلا دیں, یہ ایک الگ چیز ہے.
براہ راست رقم دینا یہ میں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہا، پیشہ ور گداگروں کی میں بات کر رہا ہوں، پیشہ ور لوگوں کی۔ ہاں باقی اگر کوئی مستحق آپ کو نظر آتا ہے، اولاً اپنے گھر بار میں دیکھیں، اپنے خاندان دیکھیں۔ زکوٰۃ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے نا، اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ اور ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک بیٹا اور بہو اگر کہیں رہتے ہیں، مالی طور پر ان کی پوزیشن ڈاؤن ہے، بیٹی اور داماد کہیں رہتے ہیں، ان کی کیفیت کچھ ڈاؤن ہے، تو لہذا انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مگر بھائی نارمل اپنی رقم سے، عام رقم سے ان کی مدد تو کی جا سکتی ہے نا۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے جتنا دیا ہے بندہ خرچ کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرے۔ اور اگر بندہ اپنی آمدن میں سے 2%، 3% کوئی مختص کر لے، ایک بندہ اگر مہینے کے 30,000 روپے کماتا ہے تو وہ کہے کہ بھئی میں 2-3 ہزار روپے اللہ کی رضا کے لیے نکال کے الگ رکھ دیتا ہوں تاکہ جب ضرورت ہو میں کس کو دیتا رہوں۔ یقین مانیے وہ 3,000 آپ کے 30,000 میں اتنی برکت دیں گے، خدا کی قسم یہ رقم کم نہیں ہوگی، اللہ اس برکت کے ساتھ آپ کے سارے معاملات آسان فرما دے گا، کمی نہیں ہوگی کبھی۔ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو لہذا ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ بری موت سے الگ بچاتا ہے، صدقہ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان سفید پوش لوگوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ مال خیرات کرتے ہیں رات میں دن میں، سرا وعلانیہ چھپے اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے گا غم اور خوف یہ دو کیفیتیں جو انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ غم ہمیشہ ہوتا ہے سابقہ زندگی کا، گزری بھی زندگی کا، اور خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی کا۔ دیکھیے خدا نخواستہ ایک بندہ جا رہا ہو، راستے میں حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ، اس کا کیا ہوگا؟ اسے غم ہوگا، حادثہ ہو گیا میرے ساتھ، پریشانی ہو گئی، آئندہ ایسا نہ ہو جائے، اس کا کیا ہوگا؟ بولیے، خوف ہوگا۔ خدا نخواستہ کسی کے رقم چھین لی گئی راستے میں، اس کا کیا ہوگا اسے؟ بولیے نا، آپ نہ بولیں گے مجھے غم نہ ہو جائے گا، بولیے ذرا کیا ہوگا اسے؟ غم۔ آئندہ ایسا نہ ہو جائے، اس کا کیا ہوگا؟ بچہ فیل ہو گیا، ایک آدھ پیپر رہ گیا، اس کا کیا ہوگا اسے؟ غم ہوگا۔ اور خوف کیا ہوگا؟ گھر میں آ کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب ابا میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اماں نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ سر ذیشان بھائی ساتھ سوچنے کی بات ہے یہ۔ تو لہٰذا غم ہمیشہ سابقہ زندگی کا، اور خوف ہمیشہ بولیے آئندہ آنے والی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دن میں رات میں چھپے ظاہر خرچ کرے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نہ کوئی خوف طاری کرے گا نہ غم طاری فرمائے گا۔ خرچ انہوں نے کر دیا، مال کم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کا غم کبھی انہیں نہیں ہونے دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی زندگی میں یا آخرت میں انہیں خوف کے اندر مبتلا بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسا وعدہ ہے اللہ کا نا، اللہ بندے کو غم سے نکال دے، خوف سے نکال دے۔ پیچھے رہ کیا گیا بھائی؟ غم یہ ہوتا ہے پچھلے مہینے کچھ کم رہی آمدنی، گھر میں قرضہ لینا پڑ گیا، پریشانی ہو گئی۔ خوف یہ دوبارہ نہ لینا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو، اللہ تمہیں غم سے بھی بچا لے گا، خوف سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ یقین کر کے دیکھیں اپنے رب پر۔ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے اللہ کی ذات پر۔ خدا کی قسم دینے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ دینے والا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا عطا فرمائے گا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والے معاملات فرما دے گا۔ آج کے درس کی آخری آیت مبارکہ، اب یہاں خیرات کا ذکر ہوا، صدقے کا ذکر ہوا، ان سب چیزوں کا۔ آگے سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے دن کھڑے نہ ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس وجہ سے کہ بعض لوگوں نے یوں کہا کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو
حرام فرمایا. بولیے سود کو حرام فرمایا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے معاملہ گزر چکا. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور مدتوں رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو ہلاک کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور ایسے لوگ کہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار نثیم، فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتا. سود کسے کہتے ہیں؟ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ہر وہ رقم جس کی حیثیت قرض کی ہو، بولیے، ہر وہ رقم جس کی حیثیت قرض کی ہو، اس پر جو بھی آپ نفع لیں گے، بینیفٹس آپ کو ملیں گے، وہ سود ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا بھائی میرے 1 لاکھ روپے میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، ہر مہینے مجھے اس پر 2, 4, 5 ہزار روپے دیتے رہنا. وہ چاہے فکس کرے چاہے فکس نہ کرے. لوگ کہتے ہیں فکس کریں گے تو سود ہو جائے گا، فکس نہیں کریں گے تو سود نہیں ہوگا. سود کا تعلق فکس کرنے سے نہیں ہے. سود کا تعلق حیثیت قرض سے ہے. رقم بطور قرض آپ نے کسی کو دی تو کیا ہو گیا؟ بولیے، اس پر جو بھی نفع لیں گے آپ قرض پر، وہ سود ہے. کلو قرض جر منفع فہو ربا، ہر قرضہ جو نفع کھینچ کے لائے وہ سود ہے. آپ کہیں میں رقم نہیں لے رہا، میں کچھ اور بینیفٹس لے لیتا ہوں، تو جو بھی نفع ملے گا وہ سود ہوگا. بینکوں کے اندر بندہ پیسہ رکھے، میں اسلامک بینکنگ کی بات نہیں کر رہا اس وقت، اس پر بعد میں آتا ہوں. بینک کے اندر پیسہ رکھ لیا، سیونگ اکاؤنٹ کھلوا دیا، اس پر مہینہ آپ کو نفع مل رہا ہے. اسی طریقے سے بچت کی اسکیمیں ہوتی ہیں، قومی بچت اسکیمیں وغیرہ وغیرہ، وہاں پیسہ رکھ دیا، وہاں سے آپ کو مل رہا ہے، تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ سود کی صورت ہے ساری کی ساری. اسلامک بینک کیا کرتے ہیں، یا اسلامک انویسٹمنٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ 2 طرح کی ہے، ایک ہے مشارکہ، ایک ہے مضاربہ، جس کو پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. مشارکت یعنی ادھر 50 لاکھ ہے، یہاں 50 لاکھ روپے، دونوں مل کے کاروبار کر رہے ہیں، نفع نقصان کا تنازع دونوں کا طے ہو گیا کہ میں 50 لاکھ کے اندر اتنا نفع 50% آپ کا 50% ہمارا. ایک کا 70 لاکھ ہے، ایک کا 30 لاکھ ہے، تو 70% نفع نقصان اس کا، 30% نفع نقصان اس کا ہو گیا. ریشو کے اعتبار سے سمجھدار ہے، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو سمجھ میں نہ آئے. اس کو مشارکت کہا جاتا ہے، پارٹنرشپ. مضاربہ کسے کہتے ہیں؟ مضاربہ کہا جاتا ہے ایک کا پیسہ ایک کی محنت، جو نفع ہوگا اسے پرسنٹیج طے کر لی جاتی ہے. یعنی ایک کا پیسہ ہے، اس کے بعد وقت نہیں ہے، دوسرے کے بعد وقت ہے، اس فیلڈ کا تجربے کار ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے. تو یہ مضاربت یہ شریعت کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کا جو اولاً مال لے کے گئے تھے وہ عقد مضاربت پہ لے کے گئے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جب ملک شام لے کے گئے، جو نفع ہوا تھا، جو طے ہوا تھا، حضرت خدیجہ نے اس سے زیادہ نفع حضور کو عطا فرمایا تھا. تو مضاربت اس شریعت کا پسندیدہ معاملہ ہے، مضاربت. اور آج لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ اس میں نفع بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مضاربت پہ جائیے، لیکن مضاربہ اس کے ساتھ کیجیے گا جو مسائل کو جاننے والا ہو، اور مضاربہ کے بعد ان چیزوں کو لے کے چلے. مضاربہ یہ نہ ہو لیا جیب میں ڈالا، مضارب بھی غائب، رب المال جس کا مال ہے بیچارہ پریشان گھوم رہا ہے، اور بیچارہ مضاربت جو مضارب ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں چلا گیا وہ. تو سوچ سمجھ کے، اور جب بھی کہیں پہ مضاربت کا معاملہ ہو ضرور شرعی رہنمائی کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں جب انویسٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے اس میں مضاربت کی الگ شرائط ہے، اور نیا کام کو شروع کیا جائے اسے مضاربت کی الگ شرائط ہے. تو ایویں نہیں کہ اٹھایا پیسہ میں اتنے پیسے میں تو میں اتنا نفع دیتا رہوں گا، یوں نہیں، بلکہ پھر باقاعدہ شریعت عہد و پیما اور ایگریمنٹ کو تسلیم کرتی ہے. کسی عورت کو آپ دیکھیں، نامحرم کو ناجائز ہے آپ کے لیے دیکھنا، میرے لیے دیکھنا، لیکن اگر آپ نے ایجاب و قبول کر لیا گواہوں کی موجودگی میں تو دیکھیے سکون سے اسے. کس سے منع کیا اسے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کو دیکھے آپ اسے دیکھیں. تو شریعت ہمیشہ ایگریمنٹ اور معاہدوں کو تسلیم کرتی ہے. لوگوں کو جو شک ہوا نا وہ یہاں پہ اس وقت کے کفار کو وہ یہی ہوا تھا، احل اللہ البیع وحرم الربا. انہوں نے کہا کہ یہ یعنی اللہ تعالی نے تو اس کو حلال فرمایا نا بیع کو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا انما البیع مثل الربا، بھائی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ چیز میں نے مارکیٹ سے خریدی 10,000 کی، میں 12,000 کی بیچوں، 15 کی بیچوں، میری چیز ہے، اس پہ نفع مل رہا ہے نا مجھے. بولیے
نفع مل رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 روپے دے رہا ہوں، مجھے 15,000 دے دینا واپسی، اس میں بھی تو نفع مل رہا ہے، تو حرام کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ بات اصل سمجھنے کی ہے، خرید و فروخت یہ الگ چیز ہے اور کسی کو قرضہ دینا یہ الگ ہے، فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ جس رقم کی حیثیت قرض کی ہے اس پر آپ نفع لے رہے ہیں تو وہ سود ہوگا۔ اسلامک بینک آپ سے معاہدہ کرتے ہیں مداربت کا، اور عقد مداربہ یا مداربہ اکاؤنٹ آپ کا ہوتا ہے، اس میں جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہ فکس ڈپوزٹ ہو یا کچھ بھی ہو، مداربت کی صورت کے اندر وہ جواز کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ اور ابھی میں زیادہ اسلامک بینکنگ کی میں بات نہیں کروں گا، آپ سمجھے کہ میں بینک کھولنے والا ہوں، لیکن جو تھوڑی مجھے معلومات ہے، اب ظاہر ہے کہ 50 لوگ اس کے اندر پیسہ ان کا موجود ہے، 100 لوگوں کا پیسہ اس کے اندر موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ رننگ مداربے کی اصلاح ہے اس وقت کہ ہر ایک کو اس کے ریشو کے اعتبار سے وہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے جو ان کو نفع آ رہا ہوتا ہے وہ بطور مدارب کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کی پرسنٹیج کے اعتبار سے نفع دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں کے اندر جو وہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہمیں حلال طیب طریقے سے روزی کمانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں وہ آپ کو مہینے کا 10,000 روپے دے رہا ہو اور مداربت کی صورت مہینے کے آپ کو 3,000 مل رہے ہو، یہ 3,000 بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ 10,000 لے کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے بن جائے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سود وہ چنگاری ہے جو اصل مال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم IMF کے غلام بنے ہوئے نا، سود پر لین دین ہمارا چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم مزید سود پہ پیسہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اور دو ہمیں، اور دو اور دو۔ خدا کی قسم اگر اسلامی نظام آ جائے نا اور یہ مداربہ کی چیزیں اور مشارکہ کی چیزیں چلنا شروع ہو جائے، پاکستان میں ایسے ایسے تاجر موجود ہیں جو چٹکی بجا کر پورے پاکستان کا قرضہ اتار دیں، خدا کی قسم ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اعتماد نہیں حکمرانوں پر، پتہ ہے اتار دیں گے دوبارہ کیا ہوگا، دوبارہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جو قرضہ لے رہے ہوتے ہیں کہاں لگ رہا ہوتا ہے؟ مجھ پہ آپ پہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ تو ان کی اپنی عیاشیوں پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، میں نے کہا اخلاق پر تو ہم دیوالیہ ہو چکے، ہم معیشت پہ تباہ و برباد ہو چکے، ہم ہر طرح سے کرپٹ اور برباد ہو چکے، کون سا دیوالیہ پن باقی رہ گیا ہمارے اندر؟ فقط لکھنا باقی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو کوشش کرنی ہے مجھے اور آپ کو زندگی بھر اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنی، بیٹا تھوڑا کھا لینا مگر سود کی طرف کبھی نہ جانا، حرام کی طرف کبھی نہ جانا، رشوت کی طرف کبھی نہ جانا، کیونکہ یہ وہ مال حرام ہے کہ جس سے اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض، اور اللہ اس کا رسول اس کو جنگ قرار دیتے ہیں کہ جو اللہ رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں وہ سود کا لین دین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میں محفوظ فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔